فانفروا ثبات، بس نکلو علیحدہ علیحدہ، او انفروا جميعا، یا نکلو سب مل کر، جس طرح کمانڈر ان چیف کی ہدایات ہو کہ ایک ایک کر کے پہنچو میدان میں، ٹھیک، یا کمانڈر ان چیف کہتے ایک ایک مت آؤ، جتھے کی شکل میں آؤ، یہ وقت بتاتا ہے، مصلحت بتاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تمہیں میں سے، لمن بات ایسے ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر کرتے ہیں نکلنے میں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اور بہترین کردار یہ ہے کہ وقت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ہم تو بیمار ہیں، کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، آپ کے سارے انتظام اللہ اپنے فضل و عنایت سے کرا رہا ہے، تو ہمیں 15-20 منٹ آنے میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی حاضری لگتی ہے، کبھی کوئی کلر گنجی سر ہو دیجیے اور کلر پہ، لیکن آپ پر آفرین ہے، آپ کی تعریف تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ طالب کی تعریف کالذکر اذا مسستہ انتشر، لیکن میرے دل میں محبت آپ کی بہت زیادہ ہے، دیوانہ وار۔ میں جو صبح فجر میں آتا ہوں یا عشاء میں ہر نماز کو پڑھاتا ہوں، تو میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ حصنتکم بالحی القیوم الذی لا يموت ابدا، اس اللہ کے حفظ و امان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ سلامت رہے گا۔ وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اور آپ کے لیے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے بھی اور عزیز محمد انور شاہ کے لیے بھی یہ کلمات پڑھا کر فائدہ ہو۔ تو چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ حضرت آپ جانتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ تو نبی ہے، تعلم کل شیء، سب کچھ جانتے ہوں گے، آپ کی بات ہم سمجھتے ہیں، اس پر شکر کرو۔ سلیمان نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، میرا فرض ہے، مجھ پر قرآن کا اس سے لاکھ درجے اور حق ہے، بہت زیادہ حق ہے۔ آپ آ کے بیٹھے یہ حیران ہو، اللہ کے اس نعمت و احسان کا شکر کرتا ہوں، یا اللہ کتنے عظیم اجتماع آپ نے تیار فرمایا، مجھ جیسے بیمار، کمزور، بے علم، بے عمل، صرف تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی، اپنے اساتذہ و مشائخ کے ساتھ عقیدت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کا وجود اور آپ کی کثرت اور آپ کی یہ مسجد میں جم جانا اور قرآن کی تفسیر کے لیے بہت محبت اور اشتیاق کے ساتھ بیٹھے رہنا، اس کا ہر لمحہ میرے اوپر اثر ہے، اور انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکات اللہ آپ کو نصیب کرے۔ آپ قیامت تک کوئی جن میری امت کو اس طرح نہیں ڈرائے گا۔ ویسے آپ نے ایک خط بھی لکھا ہے جو حرز ابی دجانہ مشہور ہے، آپ کو ہر طرف سے اطلاعات آتی ہے، بچے ڈر رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، فلاں ڈر رہے ہیں، آپ نے ایک خط لکھا اور جنات کے سرکش باغی اور بدماشوں کو للکارا کہ تمہاری سرکشی طاغوت پن اب نہیں چلے گا، میں نبی آخر الزمان آیا ہوں۔ اور وہ خط بڑا مؤثر ہے، قلم سے لکھ کر کے لگایا کریں۔ بعض لوگ ہمارے ماہنامے سے کاٹ کے یہ زیادتی ہے اور ماہنامے کی توہین ہے، ایسا نہیں، فائدے کی جگہ وہ کاغذ قلم پہ لکھ لے، خود لکھ لے، کسی عالم دین سے عربی میں لکھوائے، اعراب اور نقطوں کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت باریک لکھے تو بچے کے پاس رکھ کے آرام آئے گا۔ کسی گھر میں، دکان میں کئی شیطان کا، جنات کا، بلاؤں کا، بھوت اور ان چیزوں کے خطرات محسوس ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک والانہ میں کے کاپی رکھ لے، آپ دیکھیں کیسے نقشہ تبدیل ہوتا ہے، وہی خدا ہے، وہی آسمان و زمین ہے، وہی مخلوقات ہے۔ مسلمانوں کو اپنا سبق جو بھول چکے ہیں
انہیں یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق اور صحت دی تو آئندہ بھی اسی موضوع سے متعلق بعض گزارشات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔